الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وباقيتها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف ولاد قليل وبحر عميق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب الجليل. ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي. ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي. ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي. ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي. ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي. ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا ولكم في
في القرآن العظيم أستغفر الله ربي إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى إنما هو إله واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون أو كما قال عليه السلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام
بٹگرام کے غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اس کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کل کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ رب العزت اس کل کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو چلانے والا ذات ہے۔ اللہ رب العزت اس مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں والوں کو رزق دینے والا ہے۔ تمام جانداروں میں سانس ڈالنے والا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے جو ہمیں نظر سے نظر آ رہا ہے، اگر ہم سوچیں، قرآن تو ہمیں یہ کہتے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ قرآن کریم بھی ہمیں یہ بات کی تصدیق دیتے ہیں کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ اب ہم سوچتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کریم نے پیدا کیا ہے، اب اللہ کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی طرف آپ دیکھیے، اس میں غور و فکر کریں تو ہماری پہچان آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہم آسمان کو دیکھیں، بغیر ستون بغیر عمود کے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے۔ زمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے اس کو بچھایا ہے۔ آسمان میں ہم چاند کو دیکھتے ہیں، بغیر ستون کے بغیر رسی کے آسمان کی طرف سے اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کیا ہے، اور اپنی راستے پہ وہ چلتے ہیں۔ سورج کو ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو نہ زمین سے اس کو ستون لگایا ہے، اور نہ آسمان کی طرف سے اس کو رسی سے لٹکایا گیا ہے، بلکہ اس کے بغیر اللہ رب العزت نے اس کو آسمان و زمین کے درمیان کھڑا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام مخلوقات کو اگر ہم غور سے دیکھیں
تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی موجود ہونا، اللہ کا واجب الوجود ذات کا ثابت ہونا، اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، اس سے ہمیں پہچان ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے، وہی وہ اللہ ذات ہے۔ عقلی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمینوں میں اور رات کے بدلنے میں، دن رات سے بدلنے میں لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں یہ ہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں کہ یہ زمین اللہ نے پیدا کیا، پھر بچایا کس طریقے سے، کس انداز سے، اس میں کیا کیا ہے، زمین کے اندر کیا کیا اللہ نے پیدا کیا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کیا کیا ذرات اللہ نے اس زمین کے اندر رکھی ہے۔ اب اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہم ضرور ثابت کریں گے۔ انسان تو اس طرح نہیں کر سکتا ہے۔ انسان وہ چیز صرف جو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عقل کے ذریعے اس سے کوئی اور چیز تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی نئی چیز اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن وجود نہیں دے سکتے ہیں۔ وجود دینے والا ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیز اللہ نے رکھی ہے۔ سورج کو دیکھو، یہ ہمیں روشنی بھی دیتی ہے، گرمی بھی دیتی ہے۔ اس کو پیدا کرنے والا انسان نہیں ہو سکتا، اس کا پیدا کرنے والا کوئی جن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پیدا کرنے والا کوئی شیاطین نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کاہن نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو اللہ کے سوا پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو وجود دینے والا انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ انسان سورج تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب دنیا میں دیکھیے کہ اس کی اتنی تیزی گرمی ہونے کی وجہ سے انسان اس کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ انسان اس وقت سایہ جگہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو انسان اس کو پیدا کیسے کر سکیں گے؟
اس کی تپش سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو اس کو پیدا کر کیسے سکیں گے؟ تو اس لیے ہم ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اس کے وجود، اس سورج کو وجود دینے والا وہی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی وجود ثابت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا، اللہ کا مخلوق، زمین کو پیدا کیا، اللہ کا مخلوق، پہاڑوں کو پیدا کیا، اللہ کا مخلوق، دریاؤں کو پیدا کیا، اللہ کا مخلوق ہے، جانوروں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، سارے کہکشائیں مخلوق ہے، سارے ستارے مخلوق ہے، سارے سیارے مخلوق ہے، صرف وہی ذات خالق ہے، وہی اللہ ہے۔ اب اللہ نے یہ مخلوق پیدا کیا، سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ کا مشیت و ارادہ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے جب دنیا و آسمان و کل دنیا کو پیدا کیا، فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک نئی چیز بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ کریم، وہ کیا چیز ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا کہ میں تمام مخلوقات میں سے ایک اشرف المخلوقات، جو تمام مخلوق میں سے اشرف معزز ہوں گے، فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ کریم وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جس میں روح ہوں گے، جو چلنے پھرنے والا ہوں گے، جو جنات کی طرح ہوں گے۔ دنیا میں تم نے دیکھے ہیں جنات کو دیکھے ہیں، ان کی طرح چلنے والا ہوگا، ان کی طرح کانے والے ہوں گے، ان کی طرح دنیا میں کھیتی باڑی وغیرہ کرنے والے ہوں گے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے کریم، اے اللہ کریم، ہم تو ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں، آپ کی فرمان بردار ہیں،
ہر آن میں، ہر وقت میں جو حکم کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ وہ انسان جو آپ جنات کی طرح پیدا کرتے ہیں، وہ تو دنیا میں فساد خونریزی کریں گے جیسا کہ یہ جنات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جو پیدا کرتا ہوں اس کے بارے میں میں آپ سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ کہ وہ آگے کیا کریں گے، دنیا میں کیا کریں گے، کیا میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کا بنیاد رکھی، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنایا، پھر اللہ رب العزت نے یہ مبارک جو چہرہ ہے یہ خود اللہ اپنے ہاتھ بشانی ہی سے بنا کر رکھا ہے اس جسم پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ روح، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں چیسٹ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں کو جنت میں رکھا۔ جنت میں چلتے پھرتے اللہ کا نظام اس طرح تھا کہ یہ دنیا کی طرف جانے والے ہوں گے، ان کے لیے امتحان یہ رکھی کہ یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس آپ نہ جائیے، اس سے کچھ بھی نہ کھائیے، سارا جنت آپ ہی کے لیے ہے، آپ جو چاہے کھائے اس میں، رہے اس میں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جائیے، اس سے کچھ بھی نہ کھائیے۔ اللہ کا نظام اس طرح تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام ایک دفعہ شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا، وہ آئے اس کی طرف کہ اے حوا، اتنی محبوب چیز اللہ نے آپ سے روکی رکھی ہے، کیوں آپ اس سے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آپ کھائیے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اس شیطان نے اس پر ابھارنے کی کوشش کی، چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت سے وہ دانہ کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، کس چیز نے تمہیں اس کی طرف لے جایا؟ میں نے تو آپ کو اس سے منع کیا تھا۔ اب آپ کی سزا یہ ہے کہ جنت سے اتریں گے، دنیا کی طرف آپ جائیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو
جنت سے رخصت کر کے دنیا کی طرف منتقل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو دنیا کی طرف منتقل کیا۔ دونوں تقریباً دنیا میں 40 سال ایک دوسرے سے الگ تلگ رہے۔ بعد میں صفا مروہ پر دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، وہاں پر ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے ملے۔ دنیا کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام پر شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے، اے اللہ ہمیں ایسی دعا دے کہ ہم آپ سے اپنے گناہ کی طلب کریں، اپنی گناہ جو ہم نے کی ہے اس کے معافی طلب کرے آپ سے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ دعا پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بہت خوب دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنے نفسوں پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ یا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہم نے بخشا نہیں، ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری خطا کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ ہم تو رو رو رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ سے دعا بھی مانگتے ہیں، آپ کی طرف ہر وقت رجوع ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں سے کچھ بھی نہیں، ہماری عبادت سے کچھ بھی نہیں، اے اللہ اگر آپ کی رحم نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے رحم نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو پھر خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آپ نے تو جنت بھی بنایا ہے، آپ نے دوزخ بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی یہ رو رو کے اسی طرح دعا مانگ رہے ہیں۔ آج کل مسلمان دیکھیے کہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کی امت ہے، نبی معصوم ہے، امت گناہگار ہے، وہ محفوظ بھی نہیں ہے، وہ معصوم بھی نہیں ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے، تو آج کل دیکھیے امت کو کہ وہ جنت اور آخرت اور جہنم کی غم کو اپنے آپ سے دور رکھا ہے۔ اللہ کی طرف کوئی رجوع کرنے والا آج ہی نہیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا پیغمبر کو دیکھیے کس طرح وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ إِن لَّمْ تَرْحَمْنَا، اے اللہ آپ نے رحم نہیں کی تو پھر کیا ہوگا، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے اللہ رحم کر،
اور ہماری گناہ کو معاف کر، ہماری خطاؤں کو معاف کر، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر، اے اللہ ہم پر رحم کر۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ دنیا کی زندگی اس پر شروع ہوئی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے پیغمبر بنا کر دنیا کو بھیجا۔ وہ یہی حکم کرتے تھے، قولوا یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے میرے قوم، میں نے ایک چیز آپ کے سامنے لائی ہے، آپ کے لیے لائی ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پرچار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضمن میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ آپ پر لازم ہے، آپ اس کو مانیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم کو دعوت دی۔ قوم نے آگے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا رب العالمین، ہم نے آپ کی جو پیغام تھی، میسج تھی، ہم نے قوم کو پہنچایا، لیکن قوم نہیں مانتے ہیں۔ یا اللہ آج کوئی مجھے بتا دیجئے کیا کروں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میری قوم۔ اللہ نے فرمایا اب آپ کشتی بنا دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کشتی بناتے وقت قوم گزرتے، نوح علیہ السلام سے کہتے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، آپ یہ کشتی بنا رہے ہو، یہ کہاں چلاؤ گے، یہ زمین پر چلاؤ گے؟ یہ مذاق کر رہے تھے، لیکن اللہ کا نظام اس طرح تھا، جب کشتی مکمل ہوئی، نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، پھر بھی رحم کیا، اے میری قوم، آج اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب جو بچے گا وہ کشتی میں سوار ہو کر بچے گا، اس کے علاوہ آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ قوم پھر بھی مذاق کر رہے تھے۔ آخر کار اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سے اچانک پانی نکل آیا، رفتہ رفتہ پانی زیادہ ہوتا جا رہا تھا،
جو مسلمان ہوئے تھے، جو نبی کے حکم کو مانے ہوئے تھے، وہ کشتی پہ سوار ہوئے، حیوانات بھی سوار اللہ نے حکم دیا ان میں سے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر دو۔ جب یہ سارے کے سارے معاملہ طے ہوا، جو نافرمان قوم تھے وہ رہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے کنعان آج آ جا، سوار ہو جا، بچ جائے گا ورنہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس بدبخت نے آگے سے کیا کہا، اے ابا جان آج اگر کوئی ٹھکانہ نہیں زمین پہ تو دیکھیے یہ اوپر اونچا پہاڑ جو نظر آ رہا ہے، ہم وہاں پہ جا کے وہاں پر ٹھکانہ لیں گے، اس اللہ کی عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس کو بچانے والا وہی ہے، وہ اللہ ذات کے جس کو بچائے وہ اس کشتی میں ان کو سوار کریں گے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ آخر کار پانی پہاڑوں تک بھی گیا، کنعان ڈوب گئے، پورے دنیا پہ پانی آیا، تمام اس کے علاوہ جو کشتی میں ہیں اس کے علاوہ تمام عذاب سے غرق ہو گئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 3 اولاد سے پھر دنیا نئے سرے سے اللہ رب العزت نے شروع کر دی۔ اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے پھر سے بھی انبیاء بھیجی ہیں۔ جب اللہ کے یہ مخلوق پھر نافرمانیوں میں لگ جاتے تو اللہ کریم اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتے، جاؤ میرے بندوں کو کہہ دو کہ اللہ کو مانو، انما هو الہ واحد، وہی یکتا ذات ہے، اس کی مانا کرو، اس کے علاوہ بتوں کی عبادت مت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو، کسی اور سے نہ مانگو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی رزاق ہے، وہی نیاز کا مالک ہے، وہی نیاز و نظر کا حقدار ہے، وہی غیب دان ذات ہے، اسی کا مانا کرو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگا کرو، کسی کو مشکل کشا نہ مانو، بلکہ اس اللہ ذات کی عبادت کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ یہی انبیاء کا مسج تھا اللہ کے بندوں کو، لیکن پھر بھی انبیاء یہ اپنے اللہ کے انبیاء جو ہیں اپنے جو ان پر ذمہ داری تھی وہ بندوں تک پہنچایا، لیکن بندوں نے آگے سے پھر بھی نہیں مانا، یہاں تک کہ پیغمبر آتے رہے، جس قوم نے نہ مانا تو اللہ نے پیغمبر کو بچایا، قوم کو غرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام
دنیا میں تشریف لائے، قوم سے کہنے لگے اے قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میرے قوم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب، اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم نے نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح کی تکالیف دے، آگ میں ڈالا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی پرچار برقرار رکھی، اللہ کا پیغام پہنچانے کا جو ذمہ تھی اس کو برقرار رکھی۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، رفتہ رفتہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، دنیا میں تشریف لے آئے، یہی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی۔ کیا دعوت دی کہ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ، اے میرے قوم میں آپ سے یہ جوڑتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی مانا کرو، اللہ کو وحدانیت ذات مانو۔ قوم نے آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی طرح کی تکالیف دی۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور شفیق مہربان نبی ہے، اس امت کے لیے ایک عظیم احسان ہے اس امت پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس امت پر اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ ان کے لیے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس لیے کہ یہ کل کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے بنایا ہے، اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے بنایا ہے۔ آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف مبعوث کیا اللہ رب العالمین نے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آنے سے پہلے کیا زندگی گزر رہی تھی، کیا عبادتیں ہو رہی تھی۔ زمانے جاہلیت میں قوم عرب عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مطلقہ عورتوں کو سال بھر کے گھروں میں ایک کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے، بیواؤں کو بھی اسی طرح رکھتے تھے، بچیوں کو زندہ دفنا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 313 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔
اللہ کے ساتھ شریک مانتے تھے، دوسری طرف یہود توریت میں تحریف کیے ہوئی تھی، تورات کو تبدیل کیے تھے۔ ان کے احبار لوگوں نے لوگوں سے پیسے لے کر، مال لے کر تورات کی حکم کو ان کے لیے تبدیل کرتے، آسانی پیدا کرتے ان کے لیے۔ اور عیسیٰ کا انکار کیا ہوا تھا انہوں نے۔ دوسری طرف عیسائی لوگ، نصارہ لوگ، وہ بھی اس بدعملیوں میں مبعوث تھے، منحوس تھے، مبتلا تھے ان بدعملیوں میں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وفات ہو چکے ہیں، پھر اللہ نے زندہ کیا، آسمان کی طرف اٹھایا۔ تثلیث کے وہ قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ الہ میں سے ایک جز ہے، یعنی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ، عیسیٰ، روح القدس، یہ تینوں مل کر الہ ہیں۔ اسی طرح باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ یتیموں کے حق کو چراتے تھے، ان کو حق ادا نہیں کیا کرتے۔ ذی رحم رشتہ داروں کو، بہنوں کو، ان کے علاوہ دیگر کو ان کی حق ادا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بدعملیاں ان لوگوں میں موجود تھے۔ تو اللہ کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا اور حکم کیا، اے میرے آخری نبی، اپنے امت سے، میرے بندوں سے کہہ دو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ فاراں کے چوٹی پر نبی آخر الزمان نے یہ اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے قوم کلمہ پڑھ، اے قوم کلمے کی طرف آؤ، اے قوم بتوں کی پوجا کو چھوڑ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف سجدہ کرو، اللہ کی طرف رکوع کرو، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف اپنے جو شرعی حاجتیں ہیں ان سے مانگو، ان کو اللہ کو مشکل کشا رکھو، اللہ کو غیب دان مانو۔ تو کیا ہو جائے گا؟ قولوا لا الہ، نتیجہ یہ نکلیں گے کہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی، اخروی زندگی میں۔ مشرکین مکہ نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر اٹھا کر حضور کے چہرے مبارک پر پھینک دیا۔ بڑے بڑے وڈیرے لوگ حضور علیہ السلام کے اس بات سے انکار کرنے لگے
پہلے تو حضور کو امین مانتے تھے، پہلے حضور کو صدیق مانتے تھے، پہلے حضور کو امانت دار مانتے تھے، پہلے حضور کو سچا مانتے تھے۔ اس جملے کے بعد سارا مکہ دشمن بن گیا، سارا علاقہ، سارا مجمع دشمن حضور کا بن گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنے اس دعوے پر کام کرتا رہا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے نبی، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے اور سچے ہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ حق ہے، آپ کی رسالت حق ہے، ہم مانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کے مصائب پیش آئے، غزوات حضور علیہ السلام نے لڑائی، سرایات صحابہ کرام نے لڑائی، کئی طرح کے دین کے لیے حضور نے مشقتیں برداشت کی۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، کئی صحابہ زخمی ہوئے، کئی طرح کے سختیاں آئی حضور پر۔ جنگ احد میں حضور علیہ السلام کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، جسم اطہر زخمی ہوئے۔ اس دین مبارک کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کے واسطے سینے پہ تیر کاتے ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر ڈالا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انگار پر ڈالا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ دین کے واسطے انہوں نے آگے سے کہا ہم تیار ہیں، دین سے انکار کرنے والے نہیں۔ ایسے صحابہ بن گئے حضور کے تابعین۔ غزوہ خندق میں دیکھیے کتنے مشقتیں حضور نے برداشت کی، 40 میل تک زمین کا کودنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن حضور نے مشقت برداشت کی، کانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی صحابی نے حضور سے کہا اے اللہ کے نبی، ہم بہت بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے قمیص کو، اپنے دامن کو اٹھایا، کیا دیکھا حضور کے پیٹ پر 2 پتھر حضور نے باندھی ہوئی تھی۔ یہ ہے دین کے لیے حضور علیہ السلام نے، حضور کے صحابہ نے
مشقتیں برداشت کی ہے، آج مسلمانوں کو دیکھیے آسانی سے دین ان کو پہنچی ہے، لیکن دین کی طرف ان کی رجوع نہیں ہے، دین کی طرف مائل نہیں ہے، غفلت میں ہے یہ لوگ، یہ مسلمان لوگ، ہم سب لوگ دین سے ہم غافل ہوئے ہیں، دنیا کی طرف رجوع کیے ہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا کو توجہ دیتے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، آخرت کے بدلے دنیا کو اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ٹھکانہ ہے، نتیجہ بتلاتے ہیں وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو دنیا کی طرف راغب ہے ان کا حشر یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وباقيتها فوت وآخرها موت۔ إخواني بدن ضعيف ولاد قليل وبحر عميق، والصراط دقيق والميزان عديل، والقيامة قريب، والحاكم رب الجليل۔ ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي
نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم أستغفر الله ربي إنه